والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اور گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے ظالموں کے عمل سے انما یؤخرهم لیوم وہ ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار کھلی رہ جائیں گے جس میں آنکھیں مہطعین دوڑ رہے ہوں گے مقنعی رؤوسہم اور اٹھے ہوں گے ان کے سر لا یرتد الیہم طرفہم نہ لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہیں وافئدتہم ہوا اور ان کے دل ہوں گے پریشان وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب اور ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا ویقول الذین ظلموا ظالم کہیں گے ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں نکال دے ہمیں مہلت دے دے الی اجل قریب کی مدت تک نجب دعوتک ونتبع الرسل ہم جواب دیں گے تیری پکار کا اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کی اولم تکونوا اقسمتم من قبل اللہ کہے گا کیا تم نہ تھے قسمیں کھانے والے اس سے پہلے ما لکم من زوال کہ تمہیں کوئی مرنا نہیں کوئی زوال نہیں وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم ہم تم رہے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وتبین لکم کیف فعلنا بہم اور ظاہر ہوا تھا تمہارے سامنے ہم نے ان ظالموں کے ساتھ کیا کیا وضربنا لکم الامثال اور ہم نے بیان کی تمہیں مثالیں وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم اور تحقیق انہوں نے مکر کی اپنے مکر اور اللہ کے سامنے تھے ان کے سارے مکر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اگرچہ ان کے مکر ایسے تھے کہ پہاڑ ان سے زائل ہو جاتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اب گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے وعدے کے جو رسولوں کے ساتھ کیے تھے مخالف ہو جائے گا ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ والسماوات اور آسمان بدل دیے جائیں گے وبرزوا للہ الواحد القہار اور وہ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے جو اکیلا ہے غلبے والا وتر المجرمین اور اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو گناہگاروں کو یومئذ مقرنین فی الاسفاد اس دن وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں سرابیلہم من قطران ان کی پوشاکیں ہوں گی یعنی تارکول کی وتخشی وجوہہم النار اور ڈھانپے گی ان کے چہروں کو آگ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت تاکہ اللہ بدلا دے ہر نفس کو اس کے کیے کا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلدی لینے والا ہے حساب ھذا بلاغ للناس یہ باتیں یہ پہنچا دینی ہے لوگوں کے لیے وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں ان باتوں کے ذریعے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تاکہ لوگ جان لیں کہ معبود صرف وہی اللہ ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کا آخری رکوع آیت نمبر 41 سے 52 تک ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو بات سمجھانا چاہتا ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ نے ترجمے سے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض کافر بعض بدبخت بعض گناہگار اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے اور پھر وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے
اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ یہ آسانیاں کیوں ہیں، ہمارے ساتھ یہ فراوانیاں کیوں ہیں؟ اور اگر اللہ محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اگر اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہے تو یہ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو یہ خوشحال ہوتے، پریشان نہ ہوتے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم خوشحال نہ ہوتے، ہم پریشان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم لوگ، گناہگار لوگ، نافرمان لوگ، کافر لوگ، نبی کے مقابلے میں آنے والے لوگ، حق کے مقابلے میں باطل کے پیروکار، وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ ان سے غافل ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ان کو بتاؤ کہ تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہوں میں، ہر عمل۔ پھر سزا کے لیے دیکھا، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، الا ماشاء اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھانے کے لیے اللہ پکڑتا ہے، ورنہ عام طور پر اللہ دنیا میں سزا نہیں دیتا۔ اصل سزا تو کہاں دینی ہے؟ قیامت کے۔ اللہ کہہ رہے انما یؤخرهم، میں نے ان کو مؤخر کر رکھا ہے، ان کی سزا کو میں نے چھوڑ رکھا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جیسے کوئی بہت زیادہ یعنی طبیعت کے خلاف بات سامنے آ جائے نا تو آدمی حیران پریشان دیکھتا ہے، پلک بھی نہیں جھپک سکتا آدمی۔ اللہ کرے اس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہوں گی، مہطعین، اور فرمائے ہماری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، مقنعی رؤوسہم، سر جو ہے نا ان کے ایسے اکڑے ہوئے ہوں گے، نہ یوں دیکھ پائیں گے نہ یوں دیکھ پائیں گے، نہ پیچھے موڑ پائیں گے نہ نیچے اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے۔ صرف ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ وہ ہولناکی ان کے سامنے ہوگی اور ان کو سوائے بربادی کے کچھ نظر نہیں آئے، ورنہ اس دن کے لیے ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وانذر الناس، اور اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اسی دن سے جس دن عذاب آئے گا۔ تو دنیا کے اندر تو کیا نام ہے، مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ ہیں، دنیا کے اندر تو فرما بردار اور نافرمان ایک ساتھ ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم فرما بردار اور نافرمان کو ایک جیسا یعنی برتاؤ کریں گے قیامت کے دن؟ میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرما بردار تو ہمارے یہاں انعامات پائیں گے اور نافرمان ہمارے یہاں سے سزا پائیں گے۔ نبی ان کو ڈرائیں اس دن سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے آج یہ نہیں مان رہے اس دن کو، لیکن وہ دن جب آئے گا اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ان کا مقدر بنے گی، تب ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اب کہیں گے اللہ کیا دے دے؟ تھوڑی سی مہلت۔ اب تو اللہ ہم جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، اب تیری ہر بات کو مانیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے، تیری ہر بات کو مانیں گے اور رسولوں کی کیا کریں گے؟ اتباع۔ اللہ پہلے بتا رہے کہ تم اس وقت یہ قوم یہ نافرمان یہ باتیں کریں گے، حالانکہ یہ ساری باتیں تو میں بتا رہا ہوں، ابھی نہ میری اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، ابھی نہ میرے رسولوں کو پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی، علماء کی، نیک لوگوں کی۔ آج تو مخالفت کر رہے ہیں اور کل جب اس مخالفت کا کیا آئے گا؟ وبال آئے گا، تو کہیں گے مولا الی اجل قریب، قریب کے لیے تھوڑی سی مدت، چند دنوں کے لیے ہمیں بھیج دیں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اب تو ہم جناب فجر کی نماز تو چھوڑ دیجیے، تہجد بھی پڑھتے رہیں، لیکن وہ پھر افسوس کرنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ میرے ماموزاد بھائی ہیں، بھائی اختر اللہ عنہ صحت و شفا نصیب فرمائے، جوان ہیں اور فالج کا اٹیک ہو گیا، تو میں ملنے کے لیے گیا ان سے، اب وہ بالکل بیچارے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، یہ ایک طرف ہاتھ ہل رہا ہے اور یہ پورا حصہ ہل ہی نہیں رہا، منہ سے جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے یعنی کھانا پینے کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے، بول بھی سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا حصہ نہیں ہل رہا، تقاضے کے لیے بھی بستر پہ تقاضے ہو رہے ہیں۔ تو اب ہمارے 50 بیان ان کے سامنے ہوئے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور اخلاق کے اور کردار کے، لیکن جب ایسے میں سے نہیں ہوتے تھے، اب جب بستر پہ لیٹے ہوئے اب کہہ رہے ہیں اللہ میری توبہ،
اللہ مجھے موقع دے دے، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ان کو تو ہم نہیں بول سکتے تھے، لیکن میرے دوستوں ہمارا حال یہی ہے، جب صحت ہے عافیت ہے اب ہم کہتے ہیں جی یہ بھی کام وہ بھی کام، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ ضرورت وہ ضرورت، اور جب اللہ تعالیٰ صحت چھین لیتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ بس تو ہی تو۔ کتنے بیچارے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں تو مسجد کے پہلے ہی سب کو سنبھال لیتے ہیں، ہاں جی، اور پھر مولوی صاحب سے ایسے ایسے وظیفے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ وظیفے مولوی صاحب نے بھی نہیں کیے ہوتے، بیچارے پریشان ہیں تو مولوی صاحب نکال کے دے رہا ہوتا ہے، اور پوری تصویر 500 دانوں کی گھوم رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک پھر شادی دے دیتا ہے پھر مولوی صاحب ملتے ہیں جی کیا باتیں نہیں، مولوی صاحب بس کاروبار میں چلا مصروف ہو گئے، موقع ہی نہیں ملتا، کیا کریں۔ تو یہ ہمارا میرے دوستوں اللہ پاک ہمیں دنیا میں معمولی سا کھینچ کے پھر ڈھیل دیتا ہے، اپنی طرف بلا کے پھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن میرے دوستوں جب سانس بند ہو جائے گا پھر ہم بولیں گے تو کسی کام کو بولنا نہیں ہوگا۔ ابھی موقع ہے اور اللہ یہ بات سنا بھی رہا ہے ہمیں کہ ایسا کریں گے پھر یہ لوگ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت تمہیں کوئی لوٹنا نہیں ہوگا، بلکہ میں کہوں گا وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، تم تو پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ ساری جوانی تمہارے پاس ہے، ساری طاقت تمہارے پاس ہے، سارا مال تمہارا ہے، تم تو بھول گئے تھے مرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کتابیں پڑھی، ابھی کچھ دنوں کے لیے طلبا کو پڑھا رہا تھا، عربی ادب ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ پڑھا رہا تھا، ایک شخص تھا کاروباری اس زمانے کا، ابھی نام میرے ذہن میں نکل گیا، وہ اس کی عمر تھی 99 سال، اس کی عمر تھی 99 سال، اس 99 سال جس کی عمر تھی اس نے ایک زمین لی تھی 300 سال لیز پر، 99 سال اس کی عمر ہے اور زمین لی ہے کتنے سال لیز پر؟ 300 سال لیز میرے نام۔ تو اس زمانے کے ایک عالم تھے ابو الاسود اس طرح ان کا نام تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو اس نے جو کاروبار کیا ہے، جو سودا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب اسرائیل نے دنیا میں آنا چھوڑ دیا ہے، 99 سال کا ہو گیا، 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال سمجھ میں آتی ہے، 300 سال لیز لی ہے، ایڈوانس پیسہ دیکھا۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے، جب صحت ہے جب عافیت ہے تو ہم سمجھتے نہ ہمیں بیماری آ سکتی ہے، نہ ہمیں جناب پالی جا سکتا ہے، نہ ہمیں جناب اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ ہم سوچتے ہیں ہمیں موت آئے گی، بس وہ کام کر رہے ہیں جس کام میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نہ اللہ کی طرف توجہ نہ رسول اللہ کی طرف توجہ۔ تو یہ نبی کے زمانے کے لوگوں کو اللہ سمجھا رہا ہے، نبی کے زمانے کے کافروں کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ آج تم ایسا کر رہے ہو اور کل پھر تم کیا کرو گے، رہو گے، لیکن اس سے رونا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے مثالیں دی، دیکھو ہم نے تمہیں جو ٹھکانہ اس وقت دیا ہے، اللہ سمجھا رہے ہیں، تم جن گھروں میں رہ رہے ہو، تم جن محلوں میں آباد ہو، تم جن شہروں میں آباد ہو، تم نے جو قومیں آباد کر رکھی ہیں، یہاں پہ تم ہمیشہ کے نہیں ہو، تمہاری تو عمر 50 سال 60 سال 10 سال 20 سال 100 سال، اس سے پہلے بھی تو کوئی رہتا تھا نا یہاں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم جن جگہوں پہ رہ رہے ہو کبھی تمہارے بڑے یہاں آباد تھے اور انہوں نے بھی اسی طرح نافرمانی کی جیسے تم آج کرتے ہو، تو تم جانتے ہو کہ ہم نے ان کو دنیاوی اعتبار سے کیا کچھ مسائل کا شکار نہیں کیا، نہیں سمجھ میری بات؟ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم نے تمہیں بتایا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ابرہا کے ساتھ کیا ہوا ہمارے سامنے ہے، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا، سب سامنے ہے۔ لیکن ہم نے تمہیں بتایا بھی کہ ہم نے ظالموں کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے اور مثالیں بھی تمہیں دی، اور ان ظالم قوموں نے مکر کی تدبیریں کی، نبیوں کو نقصان پہنچانے کی باقاعدہ پہنچایا۔ ایسے وقت بھی آئے کہ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو مختلف قوموں نے مل کر شہید کیے، ایک ہی وقت میں 43 نبی ایک دن میں شہید کیے گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان ظالموں نے ایسی سازشیں کی کہ وہ سازشیں اگر پہاڑ کے خلاف کی جاتی تو پہاڑ بھی اپنے راستوں کو چھوڑ دیتے۔ 43 نبیوں کو شہید کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ گناہوں کی نحوست کہ نبی ان کا کردار اپنے کردار سے برا لگتا تھا لوگوں کو، نبی اچھا نہیں ہے ہم اچھے ہیں، نبی کا کردار اچھا نہیں ہے ہمارا کردار اچھا ہے۔ میرے دوستوں جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہمارے دل میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اللہ اس کو الٹ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
بھینگے آدمی کو ایک چیز کیا نظر آتی ہے؟ دو نظر آتی ہے، ایسا ہی نہیں ہے؟ کور کا مریض جو ہوتا ہے بھینگا آدمی، اس کو ہر چیز دو نظر آتی ہے۔ ایک بھینگا آدمی تھا، اس کو مالک نے بولا کہ جاؤ ذرا شیشہ لے کر آؤ، تو وہ گیا، اس نے شیشہ دیکھا، دو شیشے ہیں، اس نے بولا مالک وہاں تو دو شیشے رکھے ہوئے ہیں، اس نے بولا بھائی ایک ہی ہے لے آؤ، مالک وہاں دو ہیں، اچھا ایک کام کرو ایک شیشہ توڑ دو دوسرا لے کر آ جاؤ، اس نے جا کے ایک توڑا دوسرا بھی ٹوٹ گیا، اور اس کو بھینگے کو دو نظر آ رہے تھے نا، بات سمجھا نہیں جا رہی ہے؟ تو میرے دوستوں آج ہمارا حال یہ ہو گیا، گناہوں کی نحوست سے ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی، اور جو غلط ہے وہ ہمیں حقیقت نظر آتا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ ہمارے معاشرے میں، آپ ذرا رجحان کر لیں، سمجھا رہی بات نہیں؟ آج اللہ والے ہمیں پسند ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو مخالف ہیں ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آدمی خود سوچے، سیاسی میدان میں آدمی سوچے کہ اللہ والوں سے ہمیں زیادہ دلچسپی ہے یا جو بظاہر اللہ کے مخالف ہیں ان سے ہماری دلچسپی؟ شادی بیاہ کے پروگراموں میں ہم اللہ والوں کو زیادہ بلاتے ہیں یا اللہ کے مخالفوں کو زیادہ بلاتے ہیں؟ آدمی غور کرے۔ تو میرے دوست یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ، سیاہ نقطہ۔ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے، توبہ نہ کر لے پھر کوئی گناہ کر لے تو اللہ دوبارہ ایک کالا نقطہ لگا دیتے، توبہ کر لے تو دونوں معاف کر دیتے، مٹا دیتے، صاف ہو جاتا ہے دل۔ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کر لے تو تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں شغل زکریا رحمہ اللہ نے حدیث لکھی کہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے گناہ کرتے 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 پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ مفہوم ہے کہ پھر صحیح اور غلط کی تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ آج مسلمان کیا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان باپ مسلمان بیٹے کو مسلمان کی دکان پہ لے کے جاتا ہے اور کافر کی تصویر دکھا کے کہتا ہے ایسے بال کاٹ دو؟ کیسا نہیں ہوتا؟ ہیئر ڈریسر کی دکانوں پر جو 20 25 30 تصویریں لگی ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی تصویر کسی ایسے ڈیزائن کی ہوتی ہے جو ابو بکر کا ڈیزائن ہو یا عمر کا ڈیزائن ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بال کی کٹنگ وہاں لگی ہوئی ہو؟ جی یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ آج شادی کے پروگرام کے اندر ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو نبی کے ساتھ بغاوت ہے، جو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اور جب پوچھو یہ کیا کریں بچے نہیں مانتے۔ جی آج ہمیں بچوں کی رضا اور بچوں کی خوشی عزیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا آسان ہو گیا۔ آج میت کے موقع پر کتنی بدعات اور کتنے خرافات لوگ کر رہے ہیں، بنا تو ملسل لوگ کیا کہیں گے۔ آج لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ناراض ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ یہ تو آیتیں اتری تھی منافقوں کے بارے میں، یہ جو آیتیں اتری ہیں کافروں کے بارے میں، لیکن آج اس کے نقش قدم میں مسلمان چل رہے ہیں، آج مسلمان چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اللہ والوں سے کئی دفعہ سنا کہ اگر صحابہ ہمارے زمانے میں آ گئے تو کافروں سے جہاد بعد میں کریں گے، ہم سے پہلے کریں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے دین میں سے؟ ہمارے پاس کیا ہے دین میں؟ ہمارے کاروبار دین کے خلاف، ہمارے معاملات دین کے خلاف۔ سمجھاری بات نہیں آ رہی ہے، اور عجیب عجیب معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے مکر کیے، بڑی تدبیریں کی کہ ہم نے دنیا سے نہیں جانا، لیکن فرمایا اب تم اگر نہیں سدھرو گے تو پھر یاد رکھنا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ نے اپنے رسولوں سے قیامت کے بارے میں وعدے کیے ہیں اور اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدوں کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں یوٹن نہیں لوں گا، تمہارے بڑے تو یوٹن لے لیتے نا، لیکن میری بات پتھر پہ لکھی کیا ہے، لیکن میں یوٹن نہیں لوں گا۔ ان اللہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدوں کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں زبردست انتقام لوں گا۔ آج ان میں تم دنیا کے نقشوں میں لگ کر مجھے میرے حبیب کو ناراض کرو گے تو پھر میرا انتقام بڑا زبردست ہے۔ اللہ پاک ہمیں انتقام سے محفوظ فرمائے۔ یہ پورا رکوع اللہ نے قیامت کے نقشہ کھینچا ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر رہا، میں ترجمہ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قیامت میں یہ آسمان نہیں ہوگا،
جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے، لگ رہا قیامت میں یہ زمین بھی نہیں ہوگی. میں اس زمین اور آسمان کو بدل دوں گا، ایک نئی زمین بناؤں گا، ایک نیا آسمان بناؤں گا. حدیث مبارک اگر مفہوم ہے، قیامت سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری زمین کو لپیٹ دے گا اور پھر ایک نئی زمین بنائے گا، اور اس زمین کے اندر نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی تعمیر ہوگی، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی، بالکل کیا ہوگی؟ برابر سطح ہموار ہوگی. ایسی سیدھی وہ ہوگی کہ اس ایک کونے سے لے کر اس کونے تک کے جو کھربوں آدمی ہوں گے یہ سب برابر نظر آ رہے ہوں گے. ہر انسان اس میدان میں کھڑا ہوگا، ہر انسان. اور نیچے جو زمین کی جو ساخت ہوگی وہ تانبے کی ہوگی، ساخت کی مٹی کی نہیں ہوگی، وہ تانبے کی ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ لوہے پر اگر کیا نام ہے گرمی کا اثر ہو تو لوہا، ہم کھانا پکاتے ہیں تو لوہے کے برتن میں پکاتے ہیں، نیچے آگ ہوتی ہے اور لوہا اتنا گرم ہوتا ہے کہ کھانا پکا دیتا ہے، گوشت کو گلا دیتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. توے میں روٹی پک رہی ہے، لوہا ہے اس کو پلٹ، تو تانبا اس سے زیادہ شدید گرمائش کو لیتا ہے لوہے سے زیادہ. لوہا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے لیکن تانبا اس سے زیادہ شدید اس کی تپش ہوتی ہے. تو یہ زمین لوہے کی نہیں بلکہ تانبے کی بنا دی جائے گی. اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. اب ہمیں تو نیزے کا ہی نہیں پتا، کیونکہ ہم نے جنگی حالات کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب پیغمبر کو رحمت للعالمین تھے. ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ نبی نے تو کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی. ہمیں تو سکھایا گیا ہے نبی تو سب کو معاف کرنے والے ہوتے تھے. ہمیں سکھایا یہ گیا. ہمیں کہا گیا کہ مولوی کا یا مسلمان کا ہتھیاروں سے کیا کام، جبکہ دین شریعت نبی کی تعلیمات اس کے بالکل خلاف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر 15 دن تک بعض گناہگار کافروں کو نماز کے اندر اور اپنی ترتیب بدل کر رکوع کرنے سے پہلے بد دعائیں دینا اور چیخ کر بد دعائیں دینا. وہ تو چاہا اگر نبی نے کبھی بد دعائی نہیں دی، نبی کبھی بد دعائی نہیں دیتا. 15 دن تک نبی فجر کی نماز میں رکوع کرنے سے پہلے، بلکہ رکوع کرنے کے بعد، سجدے کرنے سے پہلے اور رکوع اور سجدے کے درمیان کی تسبیح آہستہ بات سے ہوتی ہے، لیکن نبی وہاں پر بد دعا کر رہے کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور چیخ کے کر رہے ہیں، اور سارے صحابہ اس دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں. ہمیں تو سکھایا کہ نبی نے کبھی بد دعائی دی. ہمیں سکھایا گیا، لیکن ہم نے جب نبی کی تعلیم پڑھی تو اللہ کے نبی جب فتح مکہ میں آئے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا نا کہ نبی مکہ میں جب داخل ہو تو سب کو معاف کیا. ہم نے بھی یہی باتیں بتائی ہیں آپ کو، لیکن ہم نے دوسری باتیں نہیں بتائی ہیں. لیکن عام طور پہ لوگ کیا بتاتے ہیں، نبی مکہ میں آئے تو سب کو معاف کر دیا. نہیں بھائی، اسی مکہ میں جب نبی داخل ہو رہے ہیں تو فرما رہے ہیں سب کے لیے معافی ہے، لیکن یہ 11 افراد جہاں پائے جائیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو پکڑو اور قتل کرو. ان 11 افراد میں 4 یا 5 عورتیں بھی تھیں. نبی ان کو مارو. اور یہ 11 افراد کون تھے؟ 11 کے 11 وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار میں برا بلا کہا کرتے تھے. نبی کو اشعار میں کیا کہا کرتے تھے؟ برا بلا، ہجو کرتے تھے، نبی توہین کرتے تھے شعر میں نبی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے بڑا ستایا، یہ جہاں انہوں نے ان کو قتل کر. ان میں ایک بدماش ابن اختل غالباً اس کا نام تھا، اس کو جب یہ بات پتہ لگی کہ جی ہمارے تو آرڈر آ گئے، ابو سفیان کو معافی مل گئی، یتبا کو معافی، ہندا کو معافی مل گئی، تو گھر کے دروازے بند کر لے معافی مل گئی، جو تلوار کو نیام میں ڈال دے معافی مل گئی، جو مسجد میں آ جائے اس کو معافی مل گئی. سمجھ رہے ہیں؟ جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو معافی مل گئی. لیکن ہم 11 کے بارے ان 11 کے بارے میں کہا یہ گھر کے اندر بھی ہو تو معافی نہیں ہے، تغاض توڑ کے پھر کو معاف. تو اس نے سوچا کہ بیت اللہ میں چلا جاتا ہوں، کم سے کم بیت اللہ میں تو مجھے نہیں ماریں گے. اب جب وہ بیت اللہ میں گیا، بیت اللہ کی پناہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ بیت اللہ میں وہاں کیسے مار سکتے ہیں؟ اللہ کا نبی نے کہا اس کو بیت اللہ کے اندر مار، اس کو کہاں مارو؟ بیت اللہ کے اندر. کوئی معافی نہیں ہے اس بدماش کے لیے. اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہے. صحابہ کو نبی نے حکم دیا اس کو وہی مارو، اور اس کو قتل کیا، غلاف کعبہ کے ساتھ قتل کیا. ہر دشمن معافی کے قابل نہیں ہوتا، ہر زخم دوائی نہیں چاہتا. بعض زخم ایسے ہوتے ہیں
جس میں انگلی کاٹنی پڑتی ہے نہ پورا ہاتھ کے لیے ناصور بن جاتا ہے. تو ہم نے تو بس بڑے غنی رحمت اللہ عالمین ہے. کبھی جہادی بات کر دو تو مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب کو دیکھو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے, یہ بات جہاد کے لے کے بیٹھ گیا ہے. لوگوں کا ایمان نہیں بنا ہے, یہ جہاد کی باتیں کر رہا ہے. عجیب فلسفے ہمیں یہ انگریزوں نے, کافروں نے, منافقوں نے اور قادیانی نے ہمارے ذہن میں مسلط کر دیے تاکہ مسلمان مسئلے سے بالکل کیا ہو جائے, غافل ہو جائے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ. اسلحہ قرآن میں اللہ نے لفظ اسلحہ کو اردو میں بھی اسلحہ رکھا, عربی میں بھی اسلحہ رکھا تاکہ کوئی معنی میں گڑبڑ نہ کر سکے کہ بات کچھ ہوتی مولوی صاحب نے اپنی طرف سے اسلحہ لگا دیا. اللہ نے عربی میں بھی لفظ کیا رکھا, اسلحتکم, کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ. کافر چاہتے ہیں, مسلمان اللہ نہیں چاہتا. کافر چاہتے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اسلحے سے غافل ہو. غافل ہو گیا, حال کیا ہو گیا مسلمان کا, دروازے پہ گھر کے بیٹھا ہوا ہے, موبائل چلا رہا ہے, جس نے اسلحہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے وہ اسے موبائل عزت کے ساتھ لے کے جا رہا ہے, بھائی لے جاؤ, بھائی 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 اس کے نیچے ہوگا, بھائی 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 بھائی. اسلحے سے غافل ہوں گے یہی چیزیں ہوں گی دیکھنے کو ملیں گی. جن کے پاس اسلحہ ہے وہ آج غالب ہے, چاہے وہ اسلحے والے ڈاکو ہوں, چاہے وہ اسلحے والے پولیس والے ہوں, چاہے وہ اسلحے والے رینجرز والے ہوں, چاہے وہ اسلحے والے ایجنسی والے ہوں. جن کے پاس اسلحہ وہ غالب ہے, ان کے مزے آ رہے ہیں. ایک اسلحہ مسلمانوں نے چھوڑا, دوسرا فجر سے پہلے جاگنا مسلمانوں نے چھوڑا. اسلحہ چھوڑا اور کس سے پہلے جاگنا چھوڑا, فجر سے پہلے جاگنا چھوڑا. ورنہ مدینے کی گلیوں میں جب ایک آدمی تہجد میں اٹھتا تھا تو ہر گھر سے تلاوت کی آواز ایسے آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن رہی ہیں بہت ساری, ہر گھر سے. آج ایجنسیاں اٹھتی کب ہیں, رات میں, تو وہ کامیاب لوٹتی ہیں. آدمی چوکیداری سے بٹھایا ہوا ہوتا ہے, پولیس موبائل آئے تو ہمیں بتا دینا, لیکن وہ بھی خیال نہیں, وہ کہتا ہے اس وقت جاگیں گے جس وقت تم نے سونا ہے. تھانے میں ایسے چو دن میں اتنا نہیں جاگتا اتنا رات میں جاگتا. گھروں میں جو چھاپے لگتے ہیں 4 بجے, ارے بھائی 12 بجے تو ہمارے ساتھ تھا, صبح ایجنسی لے کے چلی گئی. اللہ بلوچستان کو بلوچوں کو رہائیے نصیب فرمائے. جن کی مظلوم بہنیں, بیٹیاں, مائیں آج اسلام آباد کی سرزمین پر ہیں اور ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں. تیرے بھائی کو اٹھا کے لے کے جائے ایجنسی اور 3 مہینے تک پتہ نہ چلے تو تجھے پتا چلے گا کہ تو ایجنسیوں میں کتنی تعریف کرتا ہے. تیرے باپ کا پتہ چلے جب تو جوان, جب تو سمجھدار ہو, ابو ابا امی ابو کا ہے وہ جو اس کو تو ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی, اور جوان ہو جائے اور ابو کا نہیں پتا چلے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے. وہ پرانی تصویریں دیکھ دیکھ کے بچہ جوان ہو گیا, بچی جوان ہو گئی, اس سے پوچھو کہ ایجنسیاں کیا ہے. کم سے کم ظلم کو ظلم تو بولو, ظلم کو ظلم تو بولنا چاہیے. میں نے الگ الگ ان کی پوسٹیں شیئر کی ہیں, ہمیں بتایا نا, ہمیں بھی تو لیتی نہیں تھی. کیا بیتتا ہے آدمی کے اوپر. پاکستان ہے, ایک قانون ہے, قاعدہ ہے, ضابطہ ہے. بے شک میں پکڑو ان کو پیش کرو عدالتوں میں. نہیں تو ظالموں کم سے کم مار دیا بتا تو دو کہ ہم نے تمہارے باپ کو, بھائی کو, کسی کو مار دیا. 3 دن ہونے کے بعد دل کو تسلی تو مل جائے گی. جو بیچاری بیویاں ہیں, جو بچیاں جوان ہیں. اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی, ایک اردو اسپیکنگ خاتون, اس کے شوہر کی غلطی یہ تھی کہ وہ متحدہ میں تھا. ظلم دنوں میں جس نام سے بھی ہو. وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ تقریباً 11-12 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے. وہ ویڈیو میں بتا رہی ہے کہ یہ میرے پیٹ میں تھی جب میرے شوہر کو اٹھایا گیا تھا, آج یہ 11-12 سال کی ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا اس کا باپ زندہ یا مر گیا. تو نے مارا تھا, اگر اس وقت بتا دیتے تو اس کی جوانی تو برباد نہیں ہوتی, کہیں اور تو شادی کر لیتی کم سے کم. میرے دوستو ظلم ظلم ہوتا ہے. ہم ظالم کو ظالم نہیں کہتے. آج ہمارے ایمان کی کمزوری یہاں آ گئی, ہم اتنا گھبراتے ہیں کہ ہم بھی اٹھا لیے جائیں گے, سمجھے. تو اس میں بہرحال بات چلی تھی اسلحہ جس نے چھوڑا اور فجر سے پہلے اٹھنا جس نے چھوڑا, آج وہ پریشان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ میں سکھایا ہے, زینت المومن السلاح. نبی نے فرمایا مومن کی زینت ہی اسلحے کے اندر ہے. قرآن کے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة
جتنی طاقت اتنے ہتھیار تیار رکھو۔ جائز بھی ہم نے نہیں رکھے نا، جائز بھی جن کے تھے پچھلے آپریشن وہ سب نے مولوی صاحب کیا کریں کیا کریں، ہم کہتے ہیں رکھو گھروں میں کچھ نہیں ہوگا، نہیں مولوی صاحب پھر ان کو قانونی تقاضا پورا کرواتے تھے، جاؤ جی جمع کروا دو، جائز مسئلہ رکھتے ہوئے گھبرا رہے۔ آج نوبت کیا ہے، عزتیں لوٹ رہی ہیں اسلوں کے زوروں پر، تو آدمی کو کچھ بہادر بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال نبی نے فرمایا سوا نیزہ، اب نیزہ کتنا ہے ہم نے اسلحہ کبھی دیکھا ہی نہیں، ہاں جی نیزہ، اب نیزہ ہے کیا ہمیں یہ بھی نہیں پتا، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی، بتائیں گے تو ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے، ڈراموں میں دیکھا ہے، پرانی فلموں میں دیکھا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی۔ نیزے آپ لکڑی ہوتی ہے لمبی سی اور اس کے آگے نوکدار چھڑا لگایا ہوا ہوتا ہے جس کو ایسے قوت کے ساتھ پھینکا جاتا تھا دشمنوں کی طرف، وہ جو انسان کے خط سے بڑا ہوتا تھا، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ 7 فٹ 8 فٹ اور ایک نیزہ ہوتا ہے، اور سوا نیزہ 11 فٹ 12 فٹ لے لو زیادہ سے زیادہ، تو ہماری جو ایک کمرے کی چھت ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے 15 فٹ ہے نا، 13 14 15 فٹ، تو اس کمرے کی چھت جتنا سورج ہمارے سامنے ہوگا، یہ تو بہت اونچا ہے، یہ نہیں، یہ تو 3-4 نیزے سوا نیزہ ہوگا، میرے دوستوں اس وقت کیا حال ہوگا، اور فرمایا کہ ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، لیکن جو اللہ والے ہوں گے، اچھا یہ بھی سمجھنے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ گناہ کا کر لینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، گناہ کا کر لینا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس پر ڈٹ جانا جرم ہے، ہو گیا گناہ توبہ کر لو، دن میں گناہ ہوگا دن میں توبہ بھی کر لیا تمہیں، قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، جب اڑ گئے اور تکبر میں آ گئے پھر ہم نے ان کو پکڑنے میں مبتلا کیا، نہ توبہ کرنے میں مبتلا کیا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم سے خطا ہوگی، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لے، مسئلہ نہیں ہم توبہ بھی نہیں کر رہے، مسئلہ کیا ہے ہم توبہ بھی نہیں کر رہے، مولوی صاحب کہتے توبہ کرو، مولوی صاحب کیا کرنا، روزانہ گناہ کرنا پڑتا ہے، روزانہ توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ پاک ہمیں روزانہ توبہ کرنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، اصل سے گناہ سے بچنا، پھر بھی ہو جائے تو توبہ کر لے آدمی، تو فرمایا کہ ہم اس زمین آسمان کو بدل دیں گے، اور وبرزو اللہ تعالیٰ سب ظاہر ہو جائیں گے سامنے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہو، کوئی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھڑے لوگ ہوں گے ہم کسی کے پیچھے چھپ جائیں گے، وبرزو للہ الواحد القہار، سب اللہ کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے دو آدمی آمنے سامنے ہوتے ہیں، کھڑے اور کھڑے انسان ہوں گے، بابا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان ہوگا، لیکن کوئی بھی اللہ کی نگاہوں سے ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا نظر آ رہا، اللہ کے سامنے سب ایسے ہوں گے جیسے یہ سامنے والا، جیسے یہ سامنے والا، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں چھپ سکتا، فرمایا ترى المجرمین، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے جو مجرم ہوں گے یومئذ اس دن مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں، ایک ہوتی ہے زنجیر ایک ہوتی ہے بیڑی، زنجیر اور بیڑی میں فرق ہے، زنجیر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پولیس والے کیا پہناتے ہیں ہاتھ کھڑی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، یہ زنجیر، ایک ہے بیڑی جس کو گردن سے گھما کر اور اس طرح گھما کر پیشاب کے نالے سے لے کر پاؤں میں لگایا جاتا ہے، جس سے آدمی اس گردن کو یوں بھی نہیں کر سکتا یوں بھی نہیں کر سکتا، یہاں پر جو ہے نا اس کی چوڑائی اور بعض جیسے انگریزوں کے زمانے میں اس بیڑی میں نوکدار 2 ہک یہاں لگائے جاتے تھے کہ اگر کیوں بھی کیا یہ اس کا چھل جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں فہم کیا ہے الی الاذقان فہم مقمحون، قرآن مجید سورہ یاسین، روزانہ فجر میں سورہ یاسین پڑھنے کی نبی نے تعلیم دی ہے، کیوں دی ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ بتا رہا ہے انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ہم ان کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، فہی الی الاذقان، تو ان کی تھوڑیوں تک ہوں گے، فہم مقمحون، اور ان کے سر اٹھے کے اٹھے رہیں گے، یوں نہیں کر سکیں گے، اگر یوں کریں گے تو وہاں نوک چھپے گی اور وہاں سے خون کا فوارہ نکلے گا اور تکلیف کا احساس بڑھے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ مقرنین فی الاصفاد، پھر ایک سے گردن میں توق، صرف گردن میں آئے تو اس کو توق کہتے ہیں، صرف ہاتھوں میں آئے تو اس کو زنجیر کہتے ہیں، اور گردن پلس جسم سے لیتے ہوئے پاؤں تک آ جائے، جس کو صرف پاؤں میں آئے تو اس کو بیڑی کہتے ہیں،
ہماری بات نہیں آ رہی ہے؟ اور جب یہ پورے میں آ جائے نیچے سے اوپر تک پورا جسم جکڑ جائے تو اس کو قرآن مقرنین فی الاصفاد کہتا ہے. ہمارے اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ تھوڑی سے لے کر پاؤں تک جکڑے ہوئے لوہوں میں جکڑے ہوئے ہوں. اور فرمایا کہ یہی نہیں سرابیلہم من قطران، ان کا جو لباس ہوگا تارکول کا ہوگا، ڈامبر. جو ہماری سڑک ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں کتنے تپش پھینکی ہوتی ہے، یہ جو تارکول ڈامبر ہوتا ہے یہ تپش کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ جلنے کا احساس مزید بڑھے، یہ کپڑے کا لباس نہیں دے گا، تارکول ڈامبر کا لباس دے گا جو پگھل کر جسموں کو کیا کر رہا ہوگا، پگھلا رہا ہوگا. وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور فرمایا پھر اس کے علاوہ آگ ڈائریکٹ ان کے چہروں تک اثر کر رہی ہوگی. دیکھو دنیا میں کوئی بھی تکلیف آئے تو آدمی سب سے پہلے سیفٹی کس کی کرتا ہے؟ چہرے کی. گولی بھی بچاؤ کا آدمی کرتے ہوئے بھاگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ ہاتھ سے گولی نہیں رکے گی، لیکن چہرہ اتنا عزیز ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ میں جکڑے میں گردن جکڑی ہوئی ہے تو آدمی اپنے چہرے کو نہیں بچا پائے گا، جسم کا دوسرا حصہ تو دور ہے. اللہ کرے لیجزی اللہ کل نفس بما کسبت، یہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ ہم دیں گے. ان اللہ سریع حساب، اور نہ سمجھو کہ یہ قیامت دور ہے، یہ جلدی حساب ہونے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں اور 13ویں پارے کے آخر میں ہم نے تمہیں بتایا بلاغ للناس، یہ کامل بات ہے جو ہم نے لوگوں کو بتا دی، قیامت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، ڈرا دیا. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب چاہیے کہ یہ جاننے کے معبود ایک ہی ہے، اب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اب عقل والا جو ہوگا نصیحت حاصل کرے گا. یہ سننے کے بعد بھی نصیحت نہیں مل رہی تو وہ عقل مند کہلانے کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اوکلا میں شامل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اکثر سناتا ہوں نا، محبوب نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. عقل مند اس کو کہا جاتا ہے. العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بے وقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے. وتمنا علی اللہ، اور امید کس سے لگاتا ہے؟ اللہ سے لگاتا ہے. ہم دین کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بنائے گا. اور اگر ہم دین سے جائیں گے تو آخرت تو بگڑے گی، اللہ نہ کرے ہماری دنیا بھی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اور یہ پکی تھکی بات ہے، ہم سب کا ایمان ہے اس کے اوپر. رزق کس کے ذمہ ہے؟ تو پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت؟ ڈنڈی ماری جاتی ہے، پیاز دکھائی کچھ جاتی ہے، دی کچھ جاتی ہے. کتنی دفعہ ایسا پھل لے کر آئے، بولے صاحب بہترین چیز ہے، دکھایا بڑا اچھا، گھر میں لے کر آئے یعنی کیڑے تک اس کے اندر سے نکلتے ہیں. تمہیں آگے والوں نے لوٹا، ظلم کیا، تم نے عوام کو لے کر، تم نے بھی تو ظلم کیا. ایک دفعہ 10 نمبر مچھلی لے کر آیا، میں نے کہا مجھے مچھلی میں بھوک محسوس ہو رہی ہے. کہا نہیں ایسے ہی ہوتی ہے. میں لے آیا، ایک بھی نہیں کھا سکتے، ساری کی ساری پھینکی. تو یہ جو بےایمانیاں ہیں آج ہمیں احساس نہیں ہے، حالانکہ یقین ہے کہ دینے والا کون ہے، پھر آرام کیوں کرتے ہیں؟ ہاں جی. اس لیے میرے دوستوں، یہ آپ کے سامنے باتیں قرآن کی آیت یہ رکھنا مقصد کیا کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو بچانا ہے. یہ اب ہم سب نے سنا، ہم اپنے دوستوں کو بتائیں گے حرام نہ کرو، اپنے رشتے داروں کو وہی حرام نہ کرو. جو نماز سے غافل کو سمجھاؤ بھائی نماز کی طرف آ جاؤ. اول ما یحاسب عند یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کتاب کس کا ہوگا؟ نماز کا. کم سے کم نماز میں تو سستی نہ ہو آدمی کی. مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا، یہ تو جملہ ہی غلط ہے، ٹائم نہیں ملتا. پھر مولوی صاحب بس کوشش بہت کرتا ہوں. شیطان ہے نا، شیطان ہے نا. میں نے آج تک شیطان کو نہیں دیکھا، لیکن ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے میں نے شیطان کو دیکھا ہے. شیطان مولوی صاحب بہکا دیتا. ابھی کب بہکایا؟ تم سو رہے تھے تو کب تمہارے سامنے آیا شیطان؟ ہمیں بھی تو پتہ لگے. شیطان نہیں، کوئی شیطان جو ہے نہیں بہکاتا، ہم خود شیطان بنے. رمضان میں کون بہکاتا ہے؟ چلو بتاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں شیاطین کو اللہ کیا کر دیتا ہے؟ جکڑ دیتا. تو اب کون آ رہا ہے؟ اب فجر میں کون نہیں اٹھنے دے رہا؟ اب رمضان کے روزے کو نہیں. تو ہماری اپنی طبیعتیں ایسی بن چکی ہیں. ہم نے مثال دیتا ہوں نا ایک چھوٹی سی، کہ ہمارے زمانے چھوٹے جب ہم لوگ اور آپ چھوٹے تھے اس وقت ایک گاڑی ملتی تھی نا، اس کو زمین پہ رکھتے تھے، دباتے تھے، تھوڑا سا کیا کرتے تھے پیچھے کھینچ کے چھوڑ دیتے تھے. بس وہ ہم نے کھینچا پیچھے اتنا سا ہوتا تھا اور پورا کمرہ کراس کر جاتی تھی. تو شیطان نے تو وہ اتنا سا کیا ہے. باقی جو سب کچھ ہے نا ہم اعلیٰ حضرت ہمارے اپنے کرتے تھے. سمجھے؟ ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھا
کہ ایک آدمی جوان آدمی تھا، اس نے گناہ کیا، بڑی ترتیب کے ساتھ کیا. اور گناہ ایسا ہے، میں نے 5-6 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، لیکن وہ گناہ نہیں بتاتا میں عوام کو. اس نے گناہ کیا، بڑی ترتیب کے ساتھ کیا. اب جب گناہ سے فارغ ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے اب آدمی کو احساس ہوتا ہے. احساس تو زیادہ نہیں بڑا کمال ہے، لیکن احساس ہونے کے بعد آدمی کیا کرے، اللہ معاف کر دے. جاہیے دینا بس شیطان نے جو ہے نا، کہتے ہیں اس نے جب کہا نا شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان اس کے سامنے آ گیا. اس نے بولا خدا کو مان، اس ترتیب سے گناہ کرنا تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا، مجھے بدنام کرتے ہو. قرآن بھی کہتا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. قرآن کہتا قرآن قیامت کے دن شیطان کہے گا مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے گالی کیوں دے رہے، اپنے آپ کو گالی. میں نے کب تمہارے کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے روکا، یا میں نے کب تمہارے پاؤں پکڑ لی نہیں جا مسجد نہیں جائے گا تو میں نے روکا کسی کو. اس لیے میرے دوستوں وجہ کیا ہے، ہمارے اندر سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے اس بات کی فکر ختم ہو رہی ہے کہ ابھی تو قبرستان گئے تو قبرستان میں ایسے ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی باتیں ایسے ہنس کے. اور کیوں کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ کیا ہے، ہم نے خبروں کو سنت کے مطابق نہیں بنایا. چونکہ خبر سادہ ہوتی تو آدمی کو وحشت آتی نا، خوف آتا. کوئی خبر ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی خبر اکھڑی ہوئی ہے، کسی خبر پہ جناب عالی کیڑے جاتے نظر آ رہے ہیں تو آدمی کو کیا آتی ہے، دہشت آتی ہے. پھر آدمی کو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، بہترین ہرا رنگ نظر آ رہا ہے، لال رنگ نظر آ رہا ہے، اورنج کلر سفید کلر کی ٹائلیں نظر آ رہی ہیں، تو آدمی کو کیا احساس ہوگا آخرت کا. گپے لگا رہا ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں. سمجھا رہی بات نہیں آ رہی. اس لیے میرے دوستوں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، ہر شر مصیبت فتنہ فساد سے ہماری حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنی اپنے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما. مولا گناہوں سے محفوظ فرما. مولا گناہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر موت نصیب نہ فرما. مولا کریم توبہ والی موت نصیب فرما. مولا کریم اپنی اطاعت والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. مولا تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اور جتنے بھی گناہ جیلوں میں سب کو رہائیاں نصیب فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی داد نصیب فرما. مولا کریم مسلمانوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا مجھے اور ہم سب کو فلسطین کے میں جا کر اللہ ہمیں اسباب دے کہ وہاں جا کر اللہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی بہن بیٹی کی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں جرت نصیب فرما، ہمیں وہ اسباب نصیب فرما. مولا کریم جہاں تک اسباب نہیں ہے تو جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنے والا بنا. مولا کریم ان کے لیے مالی امداد کرنے والا بنا، دعائیں کرنے والا بنا. اللہ ان کے دشمن اسرائیل کی مصنوعات سے خاص کر پیپسی کولا اور یہ جتنی بھی اللہ کولڈ ڈرنک وغیرہ جو اللہ صابن وغیرہ جو اسرائیلی مصنوعات ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آل صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. جزاکم اللہ خیر.